تفسیر نفس مطمئنہ، علامہ قرطبی نے جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 57 پر اس کی 3 تفسیریں کی ہیں۔ پہلی تفسیر، الآمنۃ من عذاب اللہ، نفس مطمئنہ وہ نفس جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے امن میں ہو، جس کی تفصیل یہ ہے کہ گناہوں سے قلب میں عذاب اور بے چینی رہتی ہے، جیسا کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، گر گرفتار صفات بدشدی، گر گرفتار صفات بدشدی، ہم تو دوزخ ہم عذاب سرمدی۔ اگر تم کسی گناہ کی عادت میں مبتلا ہو تو سمجھ لو کہ تمہاری ذات خود جہنم ہے، اور ہر نافرمانی کا اثر یہی ہوتا ہے کہ دل پر عذاب اور کلفت کی مار ہوتی ہے، اور یہ دنیا ہی میں دوزخ والی زندگی گزارتا ہے۔ بادشاہ جب کسی ملک پر حملہ کرتا ہے تو بادشاہ کو گرفتار کرتا ہے، چھوٹوں کو پکڑنا اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے، بس احکم الحاکمین اپنے نافرمانوں کے اس حصے سے عذاب کا آغاز فرماتے ہیں جو جسم کے تمام اعضاء کا بادشاہ ہے، یعنی قلب کو بے چین اور پریشان رکھتے ہیں۔ چنانچہ مثال کے لیے ایک واقعہ ہے کہ ایک عشق مجازی کے مریض اور غیر اللہ سے دل لگانے والے نے بیان کیا کہ ہر وقت دل پریشان رہتا ہے، نیند بھی نہیں آتی اور ہر وقت اسی مردار کا خیال ستاتا ہے۔ آخر نے ان کو اپنا یہ شعر سنایا جو عشق مجازی کے انجام کا ترجمان ہے۔ ہتھوڑے دل پہ ہیں مغز دماغ میں کھونٹے، ہتھوڑے دل پہ ہیں مغز دماغ میں کھونٹے، بتاؤ عشق مجازی کے مزے کیا لوٹے، بتاؤ عشق مجازی کے مزے کیا لوٹے۔ اس عارضی صورت سے دل لگانا سخت حماقت ہے۔ آخر کا اسی مضمون پر یہ شعر ہے، ان کے عارض کو لغت میں دیکھو کہیں مطلب نہ عارضی نکلے۔ چہرے کا جغرافیہ ایک دن بدل جاتا ہے، جس کے ساتھ اہل محبت کی تاریخ بھی بدل جاتی ہے۔ آخر کا ایک عجیب شعر اس حقیقت کا ترجمان ہے، ادھر جغرافیہ بدلا ادھر تاریخ بھی بدلی، ادھر جغرافیہ بدلا ادھر تاریخ بھی بدلی، نہ ان کی ہسٹری باقی نہ میری مسٹری باقی۔ دوسری تفسیر، النفس المطمئنۃ ای العارفۃ التی لا تصبر عن اللہ تعالی طرفۃ عین، نفس مطمئنہ وہ نفس ہے جس کو حق تعالیٰ کی معرفت کا وہ مقام عالی عطا ہو جس سے حق تعالیٰ کے ساتھ ایسی شدید محبت جو کہ لوازم معرفت سے ہے ہو جاوے کہ بدون ان کی یاد کے ایک پل کو چین نہ آوے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ حق تعالیٰ کے عاشقین کی تفسیر اس طرح فرماتے ہیں، الذی لا لذۃ لہم الا بذکرہ، جن کو کائنات میں ذکر اللہ کے بغیر چین حاصل نہ ہو۔ تیرے غم کے سوا ممکن نہیں تھا، تیرے غم کے سوا ممکن نہیں تھا، گزرتے دن میری جان حزیں کے، گزرتے دن میری جان حزیں کے، کوئی مزہ مزہ نہیں کوئی خوشی خوشی نہیں، تیرے بغیر زندگی موت ہے زندگی نہیں۔ تیسری تفسیر، النفس المطمئنۃ بذکر اللہ تعالی وطاعتہ، نفس مطمئنہ وہ نفس ہے جس کو صرف حق تعالیٰ کی یاد اور اطاعت ہی سے چین ملتا ہو۔ تیرا ذکر ہے میری زندگی، تیرا بھولنا میری موت ہے۔ اطمینان کی لغوی تحقیق، علامہ امام راغب اصفہانی نے اپنی کتاب المفردات میں لکھا ہے کہ اطمینان نام ہے سکون و ثبات اور استقرار بعد الاضطراب کا، یعنی نفس امارہ اور لوامہ میں جو بے سکونی اور پریشانی تھی وہ چین اور سکون سے بدل گئی۔ جس طرح قطب نما کی سوئی جب قطب شمال سے منحرف ہوتی ہے تو بے چین اور متحرک رہتی ہے، اور جب رخ صحیح قطب شمال کی طرف ہو جاتا ہے تو ٹھہر جاتی ہے، اسی کا نام استقرار بعد الاضطراب ہے۔ نفس مطمئنہ کی ایک عارفانہ تفسیر، از تفسیر مظہری جلد نمبر 9 اور 10 صفحہ نمبر 261۔ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وقت کا امام بیہقی فرمایا کرتے تھے اور جو حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی ہیں، اپنی تفسیر مظہری میں نفس مطمئنہ کی تعریف یوں فرماتے ہیں، النفس المطمئنۃ فی ذکر اللہ تعالی وطاعتہ، یعنی نفس مطمئنہ وہ ہے جو ذکر اللہ میں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اطمینان پاوے، کما تطمئن السمکۃ فی الماء، جیسا کہ مچھلیاں پانی میں اطمینان پاتی ہیں نہ کہ پانی سے یا پانی کے ساتھ۔ مثلا اگر کسی مچھلی کا تمام جسم پانی میں ہو، صرف سر یا صرف ایک اشاریہ حصہ جسم کا پانی سے کھلا رہے تو اس کو موت معلوم ہوگی اور اس کی حیات خطرے میں ہوگی۔ اسی طرح سر سے پیر تک مومن جب ذکر اللہ کے نور میں غرق ہوگا تو حیات حقیقی اور حیات ایمانی اور حیات روحانی سے مشرف ہوگا، اور اگر ایک عضو بھی ذکر اللہ سے غافل یا ایک عضو بھی نافرمانی میں مبتلا ہے تو اس کی حیات ایمانی خطرے میں ہوگی۔ صاحب تفسیر مظہری الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بذکر اللہ معنی میں فی ذکر اللہ ہی کے ہے، یعنی اتنا کثرت سے ذکر کرے کہ ذکر میں غرق ہو جاوے، اور کثرت ذکر متعدد آیات سے منصوص ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وغیرہ، اور قلیل ذکر کو منافقین کی علامت قرار دیا گیا، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ منافقین کے رجسٹر سے اس کا نام خارج ہو جائے تو وہ کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ اسی لیے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اللہ والے دریائے جلال کی گہرائیوں میں رہنے والی مچھلیاں ہیں، ماہیان قعر دریائے جلال، ماہیان قعر دریائے جلال،
جو مچھلیاں تھوڑے پانی میں رہتی ہیں وہ گرمیوں میں جب سورج کی شعاؤں سے پانی شدید گرم ہو جاتا ہے تو بے ہوش ہو جاتی ہیں اور لوگ ان کا شکار کر کے کھا جاتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ ذکر کم کرتے ہیں ان کا دریائے نور گہرا نہیں ہوتا، ان کو معاشرے کے زہریلے اثرات تباہ کر دیتے ہیں۔ اور جو مچھلیاں گہرے پانی میں رہتی ہے تو آفتاب کی گرمی سے جب اوپر کا پانی گرم ہو جاتا ہے تو دریا کی گہرائی کے ٹھنڈے پانی میں پناہ لے لیتی ہیں۔ یہی حال ان سالکین کا ہے جو کہ قلباً اور قالباً سرابہ خدا تعالیٰ پر فدا ہیں۔ ان کے سینے میں دریائے نور بہت گہرا ہوتا ہے، ہر وقت اس کی ٹھنڈک میں پرسکون ہے۔ وہ گرمییں ہجراں وہ تیری یاد کی خون کی، وہ گرمییں ہجراں وہ تیری یاد کی خون کی، جیسے کہیں دھوپ میں سایہ نظر آئے، جیسے کہ کہیں دھوپ میں سایہ نظر آئے۔ اور کیا خوب کسی شاعر نے کہا ہے، شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے، شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے، اور اہل صفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے، اور اہل صفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے۔ نفس مطمئنہ کو وہ راحت قلب میں عطا ہوتی ہے جس کے سامنے ہفت اقلیم کی سلطنت ہیچ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کے قلوب کو نعمت عطا فرماتے ہیں، جیسا کہ روح المعانی میں ہے، فَإِنَّ السَّكِينَةَ لَا تَنزِلُ إِلَّا عَلَىٰ قُلُوبِ الْأَنبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ، پس تحقیق کے سکینہ نازل ہوتا ہے انبیاء اور اولیاء کے قلوب پر۔